اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بخار سے شفا کا ایک بہت ہی پیارا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں، اور یہ عمل ایک دعا پر مشتمل ہے۔ جب بھی کسی کو بخار آ جائے، بخار چڑھ جائے، تو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ روحانی عمل چھوٹوں اور بڑوں سب کے لیے ہی بہت مفید ہے، یعنی چھوٹوں یا بڑوں میں سے جو بھی بخار میں مبتلا ہو اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا فرد ہو جو بخار میں مبتلا ہو اور وہ خود یہ عمل نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ چھوٹا بچہ ہے وہ یہ خود عمل نہیں کر سکتا، یا اگر کوئی بڑا ہو اور اس کے تلفظ درست نہ ہو، وہ درست طریقے کے مطابق اس دعا کو نہ پڑھ سکتا ہو، تو گھر میں سے کوئی دوسرا جس کے تلفظ درست ہوں، جو اس دعا کو درست طریقے کے مطابق پڑھ سکتا ہو، تو وہ مریض پر اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، اور ساتھ میں پانی پر بھی دم کرے اور دم شدہ پانی مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے، اس روحانی عمل کی برکت سے بخار سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو ہمارا آج کا جو پیارا سا بخار سے شفا کا روحانی عمل ہے، اس کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل پر نئے آئے ہیں، تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں اور آپ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو محترم اور پیارے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے بخار سے شفا کے روحانی عمل کی طرف۔ تو جو بھی مریض ہو، بخار میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور ساتھ میں پانی پر بھی دم کر لے اور دم شدہ پانی کو پی لے۔ اب اس دعا کو میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس دعا کو سن لیجئے، تاکہ اگر آپ کے پڑھنے میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی ہو، لفظی یا تلفظی، تو آپ اس کو سن کر ٹھیک کر لیجئے، اور ساتھ میں آپ اس دعا کو اپنی سکرین پر بھی دیکھ لیجئے اور اس دعا کو توجہ سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ آپ ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ دوبارہ اس دعا کو سن لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آخر میں تھوڑی سی آپ کو مشکل لگے، لیکن چند مرتبہ اس کو آپ توجہ کے ساتھ جب پڑھیں گے، دہرائیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو میں اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ تو یہ وہ بخار سے شفا کی دعا ہے۔ جو بھی مریض ہو، بخار میں مبتلا ہو، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور ساتھ میں پانی پر بھی دم کر لے اور اس دم شدہ پانی کو پی لے۔ اس کے علاوہ اگر چھوٹا بچہ ہو جو اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے، تو گھر میں سے کوئی بھی جو درست طریقے کے مطابق اس دعا کو پڑھ سکتا ہو، وہ اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ کے بچے پر دم کر دے، اور اگر بچہ پانی بھی پی سکتا ہو، زیادہ چھوٹا بچہ نہ ہو، تو آپ پانی پر بھی دم کر کے بچے کو پلا دیں۔ یا اگر ایسا مریض ہو بخار میں مبتلا جو خود درست طریقے کے مطابق اس دعا کو نہ پڑھ سکتا ہو، تو گھر میں سے کوئی بھی جو درست طریقے کے مطابق اس دعا کو پڑھ سکتا ہو، وہ مریض پر پڑھ کر اس دعا کو دم کر دے، ساتھ میں پانی پر بھی دم کر کے مریض کو دم شدہ پانی پلا دے۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और इस दुआ की बरकत से मरीज़ को बुखार से ज़रूर शिफा हासिल हो जाएगी। अगर एक मरतबा इस अमल को करने से बुखार ना उतरे तो आप इस अमल को ताहुसूल शिफा करते रहें, यानी जब तक बुखार नहीं उतरता, बुखार से शिफा नहीं मिलती, तो आप इस अमल को करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि एक मरतबा ही इस अमल को करने से बुखार से शिफा हासिल हो जाएगी, बुखार उतर जाएगा। नहीं तो 2-3 मरतबा इस अमल को करने से इंशाअल्लाह लाजमी बुखार से शिफा हासिल होगी। जब भी आप इस रूहानी अमल को करने लगें, इस दुआ को पढ़ने लगें, तो सबसे पहले आपने कम अज़ कम 3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना है। और दुरूद पाक आप जो भी आसानी के साथ पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा दुआ को पढ़ना है और आखिर में दोबारा आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो इस तरीके के मुताबिक आपने इस अमल को कर लेना है। अगर मरीज़ खुद इस अमल को करता है तो वो इस तरीके के मुताबिक अमल करके अपने ऊपर दम कर ले, या अगर आप किसी और मरीज़ के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो इसी तरीके के मुताबिक आप इस दुआ को पढ़ें तो और मरीज़ पर आप दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप यकीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउमीद होकर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये रूहानी अमल ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिए और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से, सवाब की नीयत से इस रूहानी अमल को, इस वीडियो को आप अपने जानने वाले दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर कर दें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।